إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام ایک جامع اور معنی دین ہے، اور جامع اور معنی اور مکمل ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چند اصول، چند ضابطے، چند قانون بنا کر اللہ کی عبادت شروع کر دو، بلکہ اسلام ہم کو اللہ کے ساتھ تعلق بندگی قائم کرنے کے ضمن میں واضح اصول، واضح ضابطے اور قانون دیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر وہ عبادت اس طریقے پر نہیں کرتا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، قرآن و سنت میں ہے، تو اس کی وہ عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام جہاں ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے طریقے بتلاتا ہے، توحید اور شرک کے بارے میں بتلاتا ہے، وہاں اسلام ہمیں دنیاوی امور پر بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ ہمیں توحید اور شرک کے مسئلے تو بتائے، نماز کے، روزے کی جزیات اور کیفیت بتائے، اللہ کی عبادت کے معاملے میں تفصیلات ہمیں بتائے، لیکن دنیا کے معاملات میں خاموش ہو جائے۔ نہیں، اسلام ہماری دنیا کے معاملات میں بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اگر ہمیں صرف عبادت کے مسئلے بتلاتا تو وہ ایک مذہب ہوتا، ایک جامع اور معنی دین نہ ہوتا، لیکن اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک اسلام مکمل دین ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام جہاں ہمیں عبادت کے طریقے بتلا رہا ہے، نماز، روزہ، حج کی تفصیلات بتا رہا ہے، وہاں ہمیں کاروبار کی تفصیلات ہمیں بتلاتا ہے۔
مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہم کو کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، بڑے سے بڑا اصولی مسئلے سے لے کر معمولی سے معمولی جزیے تک اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر لوگوں کی رہنمائی ہوئی ہے تو بازار میں بھی اسی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ میدان جنگ میں صلح اور جنگ کی شرائط بھی اسلام لکھواتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسلام آج سے 1500 سال پہلے اس وقت کی اشد ترین ضرورت تھا تو آج کے اس زمانے کی بھی اشد ترین ضرورت ہے، اور اگر زمانہ لاکھوں سال آگے چلا جائے یہ اسلام اس وقت کی بھی اشد ترین ضرورت رہے گا، اور کوئی نظام کوئی اصول نہیں چل سکتا۔ یہ اسلام اتنا جامع اور معنی اور وزنی اور اتنا اچھا دین ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اصول نہیں۔ یہ سارے زمانوں سارے مکانوں کے لیے یہ ایک اسلام جامع اور معنی دین ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے۔ اللہ چاہتا ہے یہ ہو، تم یہ کرو، ایسا ایسا کرو۔ اللہ نے کتابیں اتار کر رسولوں کو بھیج کر ہم کو وہ مسئلہ سمجھایا ہے، اور یہ اسلام جو ہے، یہ جو اسلام ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ دنیا کا ایک انٹرنیشنل اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر 5 خوبیاں کسی میں ہوں تو اس کی بات رد نہیں کی جا سکتی، وہ روس کا رہنے والا ہو، چین کا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب کہیں کا بھی ہو۔ جس آدمی کے اندر 5 خوبیاں ہوں، 5 اوصاف ہوں، اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، لینا پڑے گا۔ پہلا اصول یہ کہ وہ عالم ہو، اس کے پاس علم ہو۔ دوسرا وہ سچا ہو۔ تیسرا وہ اپنی بات کہنے میں فصیح و بلیغ ہو، اپنی بات کہہ سکتا ہو۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ ہمدرد ہو، اور وہ 5ویں بات یہ یعنی آپ سے محبت کرتا ہو، ہمدرد ہو، اور 5ویں بات یہ کہ وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ 5 اوصاف جس کے اندر ہوں اس کی بات رد نہیں کی جا سکتی، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب اللہ رب العزت اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ سے زیادہ کوئی سچا، نہ اس سے بڑا کوئی علم رکھنے والا، اور نہ اس سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ ہے۔ اور اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، ماں باپ سے بھی بڑھ کر۔ اور اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا ہے۔ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دینا چاہتا ہے، سچا بھی ہے، سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہے، فصیح و بلیغ بھی ہے۔ تو پھر اس کی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ اس کی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بات آئے اور ہم مانیں نہ۔ قرآن و سنت میں اللہ رب العزت کی بات ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے ایک تمہید کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کہتے ہیں یہ سچا ہے، اس کی بات مان لو۔ وہ اللہ سے بڑا سچا کون؟ رسول سے بڑا سچا کون؟ اس لیے قرآن و سنت کی باتیں، آیات بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس سے بڑا کون سی سچی اور اچھی بات ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پھر اسلام کی جو باتیں ہیں دنیا میں جب بھی آئیں چیلنج کے طور پر آئی
کہ یہ ایسا دین ہے، اس کی ایسی باتیں ہیں، کوئی بھی بات، ایک بات بھی ایسی نہیں جو کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ کوئی بھی انسان یہ ثابت نہ کر سکا، نہ کر سکے گا آج تک کہ اس کی کوئی بھی بات حقیقت کے خلاف ہو، انسانوں کے لیے بہتر نہ ہو۔ اس کی ہر بات اچھی ہی اچھی ہے اور اس کی بات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اس بات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اتنی خوبصورت باتوں کو، اتنی اچھی باتوں کو کہ اس کے مقابلے بھی کوئی باتیں نہ ہوں، پھر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس اسلام میں ہمیں جو اصول دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں، وہ صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق العباد میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑے بڑے اصول دیے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں تعاون کرو، گناہ اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے، کیا ہے، یہ چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر وہ بات اچھی ہے اس کا ساتھ دیں، اگر وہ بات بری ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اصول ہم کو دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص آپ سے کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، اللہ نے آپ کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھی ہے۔ آپ دیکھیں بات صحیح ہے تو مانیں، غلط ہے تو نہ مانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آتیت رسول اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البر والاسم قال نعم، کیا میرے صحابی تم میرے پاس آئے ہو اور آ کر پوچھ رہے ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے معلوم کروں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تاکہ میں نیکی کو کروں اور برائی کو چھوڑ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک البر ما اطمأنت الیہ نفس واطمأن الیہ قلبک، کہ اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، نیکی وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد تیرا دل مطمئن ہو جائے، تیرا دل مطمئن ہو جائے، تیرا نفس، اور تجھے وہ نیکی کر کے تجھے خوش ہو جائے، تو وہ نیکی ہے۔ تو خوشی سے بتا سکے میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، تیرے دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو۔ اور گناہ یہ ہے ما خاک فی نفسک وتردد فی نفسک وقریت ان یطلع علیہ الناس، برائی یہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد تیرا دل مطمئن نہ ہو، تو لوگوں کو بتانا مناسب نہ سمجھے، تجھے ڈر لگے۔ یہ برائی ہے کہ تیرا دل مطمئن نہ ہو، پتہ نہیں اچھائی یا برائی ہے۔ تو فرمایا یہ برائی یا یہ اچھائی ہے، ہر آدمی جانتا ہے میں یہ کیا، اس سے میں خوش ہوا ہوں، لوگوں کو بتا سکتا ہوں وہ اچھائی ہے، لیکن لوگوں کو بتانے سے ڈر لگتا ہے، دل مطمئن نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام ہمیں اصول اور ضابطے بتلاتا ہے۔ اسلام ہمیں سارے اصول، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا، کتابیں کھول کر دیکھیں، اس سے اچھی چیز کہیں موجود ہے ہی نہیں۔ یہ اتنی اچھی چیز دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ ابو درداء اور سلمان فارسی کو آپس میں بائی بائی بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار اور مہاجرین کو آپس میں بائی بائی بنایا تھا۔ ابو درداء اور سلمان فارسی کو بائی بائی بنایا تو سلمان فارسی ابو درداء کے گھر میں آئے اور آ کر ان کی بیوی کو دیکھا، انہوں نے کوئی تیاری یعنی بناؤ سنگار نہیں، ایسی گندی مندی بڑی، تو کہا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اخو کا ابو درداء، وہ تیرا بھائی جو ابو درداء ہے، لا حاجت لہ فی الدنیا، اس کو دنیا میں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ کہا یہ معاملہ ہے۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ابو درداء آ گئے اور پھر شام ہوئی، کھانا کھایا ان کے ساتھ، اور جب رات ہوئی
سونے کا وقت آیا، وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انہیں کہا لیٹو، آرام کرو بستر پر، زبردستی لٹایا، سو جاؤ۔ تھوڑی دیر میں پھر اٹھ کے تہجد پڑھنے لگے، کہا نہیں سو جاؤ ابھی۔ اور جب رات کا آخری حصہ رہ گیا، ثلث اللیل رہ گئی، کہا اب اٹھو تہجد پڑھو، خود بھی پڑھی ان کو بھی پڑھوائی۔ جب صبح ہوئی، ناشتہ آیا، کہا کھاؤ میرے ساتھ، تو کہنے لگے انی صائم، میں تو روزے میں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں۔ تو کہا نہیں، روزہ توڑو میرے ساتھ ناشتہ کرو، اور اگر تم نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا۔ پھر ان کو توڑنا پڑا مہمان کی وجہ سے، اور روزہ توڑ کر ان کے ساتھ افطاری کی۔ اور پھر انہیں کہا ان لنفسک علیک، فرمایا ان لربک علیک حق و ان لنفسک علیک حق و ان لاہلک و زوجتک علیک حق و آت لکل ذی حق حقہ۔ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اور سب حق والوں کے حق ادا کرو۔ یہ جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہو پکڑے جاؤ گے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابو درداء، کہا میرے ساتھ معاملہ ایسا کیا میرے بھائی سلمان فارسی نے، کہا اس نے سچ کہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھو، یہ حق ہے تیرے رب کا تجھ پر، بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے کہ رات کو جا کر سو بھی، آرام بھی کرو، سب کے حقوق ادا کرو۔ اسلام عورتوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق مکمل طور پر ہمیں بتلاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے کیا معاملات تھے آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اسلام آیا، اسلام نے کیا کہا؟ الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ۔ پوری دنیا سامان ہے، پلاٹ بھی سامان ہے، گھر کا فرنیچر بھی، سونا چاندی بھی، ہیرے جواہرات بھی، لیکن سب سے بہترین سامان جو تمہارے گھر میں ہے وہ تمہاری بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے تمہارے پاس، سب سے عزیز ہے۔ ابھی سوچئے اس عورت کو کیا مقام دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے ہاں یہ ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کہ جو سب سے وزنی اعمال ہوں گے، جو سب سے وزنی اعمال تلیں گے، ان میں سے اخلاق حسنہ ہوگا۔ یہ اخلاق حسنہ جو ہوگا جس کا، وہ جب تلے گا تو سب سے زیادہ وزنی ہوگا میزان میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ باہر تو سارے ہی بڑے لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر مل رہے ہوتے ہیں، اصلی چہرہ تو گھر میں نظر آتا ہے بیوی بچوں کے سامنے، کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسے میک اپ کر کے باہر منہ دھو تو پھر اصلی چہرہ نظر آتا ہے، تو باہر انسان کئی چہرے لے کر گھومتا ہے، اصلی چہرہ بیوی بچوں کے سامنے، کہ تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن رکھے گا اور میرے قریب ہوگا وہ شخص بہترین اخلاق والا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس عورت کو کیا حقوق دیا جا رہا ہے، سب سے قیمتی عورتوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ جانوروں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا کھانا دیا جائے، ان کو پینا دیا جائے، ان کو زیادہ مال ان پر زیادہ کام ان سے نہ لیا جائے، ان کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے، ان کی کتابیں پڑھیں، حدیثیں۔ غلاموں کے حقوق، دنیا عاجز ہے بیان کرنے سے، وہ حقوق جو اسلام غلاموں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، آپ حیران و شستر رہ جائیں گے۔ اسلام سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، خطاب کیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تم میں سے سب سے اچھا انسان کون ہے اور سب سے برا انسان کون ہے؟
آپ نے 3 دفعہ کہا، لوگ خاموش رہے۔ پھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے سب سے اچھا کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من ترجا خیرہ و یأمن شرہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جس سے صرف اچھائی کی امید کی جائے، برائی کی اس سے امید نہ کر سکے انسان۔ کہ یہ ایسا انسان ہے، اس سے تو خیر ہی کی امید ہے، منبع خیر ہے، خیر کی چابی ہے، اس سے برائی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ اتنا اچھا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ تذکرے کریں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کو گالی دو، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، اس کے ساتھ برائی کرو، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ یہ اخلاق میں، کردار میں، صفات میں لوگ اس کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ اس سے صرف خیر کی امید اور شر کا اس سے ممکن نہیں۔ اور تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے، شرکم، وہ ہے کہ جس سے صرف برائی کی امید ہو، اچھائی کی امید نہ ہو، کہ ہر ایک کی بےزتی کر ڈالے، تھوڑا دماغ گھومے تو اس کی عزت خراب کر دی، اس کے ساتھ خراب، اس کے چوری، اس کے مال، یہ بدترین انسان ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے معاملات کرنے چاہیے کہ محلے والے، علاقے والے، میرے ساتھی، میرے رشتہ دار، ان کو مجھ سے صرف خیر کی امید ہونی چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کے سامنے پیش ہوں، اس طرح سے لوگ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہمیں بتلاتی ہیں اخلاق حسنہ، لوگوں کے ساتھ معاملات۔ اب وہ چیزیں ہمیں صرف کتابوں میں نظر آتی ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتی کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کرنی، وہ برائی کریں تم اچھائی کرو، وہ کاٹے تم جوڑو، لیکن ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اس پر حرام ہے۔ یہ سب بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، حرام ہے اس کے اوپر، جائز نہیں ہے۔ اور خون کا معاملہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی کو قتل کیا بغیر حق کے ناحق قتل کرتا ہے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جو کسی ایک نفس کو قتل کرتا ہے بغیر حق کے ساتھ، کیا کہ آپ نے کسی کو قتل کیا، قتل کیے جائیں گے۔ آپ زمین پر فساد کر رہے ہیں، قتل کیے جائیں گے۔ آپ شادی شدہ ہو کر بدکاری کریں، قتل کیے جائیں گے۔ اگر وہ حق نہیں ہے، بغیر حق کے کسی کو آپ نے قتل کیا، اتنا گناہ ہے آپ کے اوپر، گویا کہ ساری انسانیت کا آپ نے قتل کر ڈالا ہے، ساری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری کہتے ہیں، لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مومن لاقبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے سارے اور زمین والے بھی ساری یہ مخلوق مل جائے اور کسی ایک مومن کو قتل کر دیں، کسی ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ سب کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا، لاقبہم اللہ فی النار، اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ صحیح حدیث میں نے آپ کو سنائی، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اگر اہل السماء و اہل الارض کسی مومن کو قتل کر دیں تو اللہ ان کو سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ، ہمارے معاشرے میں قتل عام، کوئی قتل کی کوئی پرواہ نہیں، کیا کیا لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، اسلام کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، ہمیں یہ کیوں برا لگتا ہے اسلام؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا معاملات کو ذرا غور کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، کہ اللہ اس ساری دنیا کو ختم کر دے یہ آسان بات ہے، اس بات سے کہ کوئی شخص کسی مومن کو قتل کر دے، کوئی شخص کسی مومن کو قتل کرے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے، اس سے بڑا گناہ مومن کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جائے، تو اس کا خون ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس سے قتل نہ کریں، اور قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ زندگی گزارنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرانی ہے۔ اسی طرح مال بھی لوگوں کا حرام ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں لا تک یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ لوگوں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ میرا حق نہیں ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ میرا پیسہ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح کے لے رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع مال امرئ بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص کسی کا مال لیتا ہے، جو شخص کسی کا مال لیتا ہے اور وہ جانتا ہے، پتہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، میں نے لے لیا، جیب میں ڈال دیا، اور جب قیامت کے دن اس سے ملے گا اللہ سے، تو اس کا رب اس پر بڑا ناراض ہوگا، اس کا رب اس پر بڑا ناراض ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے یہ میرا مال ہے، وہ دلائل دیتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ میرا مال نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر آئے، وہاں اپنی سیٹ پکی کرا کر آئے، بک کرا کر آئے کہ آپ نے کہا یہ میرا ہے مال، اور آپ جانتے ہیں میرا نہیں ہے، آپ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا مال میرا ہے، لے گئے، تو اپنی سیٹ جہنم میں پکی کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوق اللہ ایاہ یوم القیامہ من 7 اراضین، بخاری اور مسلم۔ جس نے ایک بالشت کسی کی زمین لے لی، صرف ایک بالشت کسی کی زمین کو لے لیا، قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گلے میں لٹکائے گا، اٹھاؤ۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے ایک بالشت زمین لینا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے پلاٹ، زمینیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، کیا کیا ہمارے معاشرے میں وہ لوگوں کے حقوق ہم دبا رہے ہیں، کیا کیا ظلم و ستم ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کہتے ہیں عدالت نے مجھے دیا، بھائی وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا، اس کے سامنے میں نے یہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تم آتے ہو اپنا قضیہ لے کر، اور 2 آدمی ہیں، وہ اپنی بات اچھی طریقے سے کرتا ہے، میں سوچتا ہوں یہ حق پر ہے، دوسرے سے اچھے طریقے سے بات نہیں ہوتی، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں سوچتا ہوں یہ حق پر ہے، لیکن وہ مال اگر اس کا نہیں ہے، میں نے فتویٰ دے دیا، قاضی بن کے فیصلہ کر دیا کہ تمہارا حق ہے، لے جاؤ، تم 2 گواہ لے آئے یا کوئی بھی طریقے سے مجھے مطمئن کر دیا، میں نے فتویٰ دے دیا، قاضی بن کے فیصلہ کر دیا، جاؤ تمہارا ہے، اور وہ اس کا ہے نہیں، تو میں نے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو کاٹ کے دیا، چاہے لے جائے چاہے چھوڑے، وہ جہنم کو اپنے گھر کے لے کے جا رہا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمہارا ہے، لے جاؤ، لیکن اگر حقیقتاً وہ چیز اس کی نہیں ہے تو وہ گھر میں کیا لے کے جا رہا ہے؟ جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اپنے مالوں کو چیک کریں، اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اور محلے والوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ان مسئلوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 دفعہ قسمیں اٹھا کر کہا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں؟ کون؟ کہا وہ آدمی ہے کہ لا یؤمن جارہ ببوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ لا يدخل الجنہ الا مومن، جنت میں صرف مومن جائے گا، اس میں جنت کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم پڑوسیوں سے، پڑوسی مومن کہ ان کے ساتھ کیا کیا تکلیفیں، لوگوں کی چھتوں پہ چڑھتے ہیں، پڑوسی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری اولاد کی تربیت نہیں، وہ لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو اسلام نے ہمیں اصول دیے وہ ہم نے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا. کہا یا رسول اللہ کہ فلاں عورت تقوم اللیل و تصوم النہار تفعل و تتصدق. ایک عورت رات کو تہجد پڑھتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، خوب صدقات اور خیرات بھی کرتی ہے. ولیکن توزی جیرانہا، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. قال لا خیر فیہا وہی من اہل النار. یہ جہنمی عورت ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. یہ کس عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہ عورت جو رات کو تہجد پڑھتی ہے، تہجد، دن کو روزے میں رہتی ہے، صدقات خوب کرتی ہے، اور کتنی نیکیاں کرتی ہوگی، اور کتنی تسبیحاں پڑھتی ہوگی، کیا کیا. لیکن اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. اور یہ کیا ہے؟ ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنمی عورت ہے. فرمایا دوسری وہ عورت ہے رات کو نماز نہیں پڑھتی، دن کو بھی روزہ نہیں رکھتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، کوئی صدقات نہیں، صرف پنیر کے چند ٹکڑے کبھی کبھی دے دیتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں. لا توزی جیرانہا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، اس کی زبان نہیں اتنی چلتی. فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، ساری خیر اس کے اندر موجود ہے. آپ کی زبان سے، آپ کے آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ. تو میرے بھائی سمجھ لیں آپ کہاں ہیں؟ جہنم کی طرف ہیں، جنت کی طرف نہیں ہیں. لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے محلے والے، بیوی بچے، رشتہ دار، کتنے آپ مصیبتیں لوگوں کے لیے کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. یقین مانیں اولاد، مائیں باپ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں یہ اولاد دیتا ہی نہیں، اس اولاد سے تنگ ہیں. لوگ پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے تنگ ہیں. اپنی اصلاح کرو میرے بھائیوں، میرے دوستوں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا اگر معاملہ ایسا ہی ہے، تو اچھائی کرتا ہے وہ برائی کرتے ہیں، تو ملاتا ہے وہ کاٹتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تیری مدد کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا. وہ ذلیل ہوتے رہیں گے. اور آج ذلیل ہیں کون سے ہمارے اندر کام نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود کسی کو تکلیف دو، نہ کوئی تمہیں تکلیف دے. یہ ہے اسلام. نہ آپ کسی کو تکلیف دے، نہ کوئی آپ کو تکلیف دے. یہ اسلام ہے. اور لوگ ہمیں تکلیف، ہم ان کو تکلیف، یہی کبڈی جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل عن الامارہ فإنک ان اوتیتها عن المسئلہ وکلت الیہ وان اوتیتها غیر مسئلہ وانت علیہ. وہ میرے صحابی، کبھی کسی عہدے کے بارے میں سوال نہ کرو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، صدر بنا دو، پرائم منسٹر بنا دو، فلانے علاقے کے مسجد کا رئیس بنا دو، محلے کا بڑا بنا دو، فلانا میرے پاس عہدہ مل گیا. عہدے کے لیے سوال نہ کرو، اس کے لیے کوشش نہ کرو. یہ عہدے، یہ منصب، ان کے لیے کوشش نہ کرو. بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ اونچی جگہ مل جائے، عہدہ مل جائے. اور اگر تم نے مانگا، سوال کیا، کوشش کی، پھر وہ تجھے دے دیا گیا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور وہ تیرے کاندھوں میں بوجھ بن جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ وظیفہ، وہ عہدہ، وہ منصب تیرے لیے دنیا میں بھی وبال، آخرت میں بھی وبال. وبال کیسے ہوتا ہے؟ کہ اسلام کے مطابق نہیں چلایا، لوگوں کے مال کھائے، لوگوں کو تکلیف دی، حقوق ادا نہیں کیے، سارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی چیز کا والی بنا دیا گیا، بڑا بنا دیا گیا، اور اس نے حقوق نہیں ادا کیے، تربیت نہیں کی، اس کے اور جہنم کے درمیان موت عائل ہے، ادھر مرے گا ادھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا.